السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 214 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یشتری جو بیچتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی کو، واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بہت شفیق ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ اس آیت میں اس شخص کا بیان ہے جو اللہ کی رضا کی حصول کے لیے مال ہی نہیں جان تک کو قربان کر دیتے ہیں، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ صہیب رومی کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں سب صحابہ کا حال یہی تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافۃ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ مخلص مومن کی تعریف کے بعد تمام مومنوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِن پس اگر ضللتم تم پھسل جاؤ، من بعدی اس کے بعد، ما جب جاءتکم آ گئیں تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فاعلموا پس تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز بہت غالب، حکیم حکمت والے ہیں۔ کفار کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ حقیقتیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے، ورنہ نہیں لے کے آئیں گے۔ کبھی وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گے یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ کبھی ایمان لانے کی شرط یہ رکھتے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے۔ کبھی قیامت برپا کرنے کی فرمائش کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا تھا۔ هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یأتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس، اللہ تعالی، فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور پورا کر دیں کام کو، وإلی اللہ اور اسی کی طرف، ترجعون لوٹائے جائیں گے، الامور تمام کام۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے زمین پر اترنے کا ذکر قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سل پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے، کم کتنی ہی، آتیناہم دی ہم نے انہیں، من آیت نشانیاں، بینۃ واضح، ومن اور جو کوئی، یبدل بدل دے گا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعدی اس کے بعد، ما جب جاءتہ آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مطالبے یا مطالبے کے بغیر انبیاء کو کئی معجزے عطا فرمائے تھے، مگر جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے، جیسے قوم سمود، قوم فرعون اور بنی اسرائیل پر۔ زُیِّنَ مزین کر دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے تھے، من الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور ان لوگوں سے بھی، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالی، یرزق رزق دیتے ہیں، من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ کان الناس تھے لوگ، امۃ واحدۃ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ تعالی نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والا بنا کر، ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل اور اس نے نازل کیا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ،
لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما اس بارے میں جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا ہے، فیہ اس میں، وما اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے تھے، من بعدہ اس کے بعد، ما جو جاءتہم آ گئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، بغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس میں، فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ تعالی نے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لما اس وجہ سے، اختلافو جو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق کی حق میں سے، باذنہ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت میں فرمایا کہ انسانیت کی ابتدا کفر اور شرک اور عظیم الشان مخلوقات مثلاً سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، فرشتے اور نیک انسانوں وغیرہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ خالص توحید پر ہوئی تھی۔ ابتدا میں تمام انسان جو تھے وہ ایک ہی دین پر تھے اور ان کی ایک ہی ملت تھی۔ فہد اللہ الذین یعنی پہلی امتوں میں اختلاف لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حسد، ضد اور سرکشی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ امت محمدیہ میں بھی شروع میں دین میں کوئی اختلاف جو تھا وہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی شیعہ تھا اور نہ ہی سنی کی تفریق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بلشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ آپ کے اس فرمان کے مطابق جب اس امت میں بھی اہل کتاب کی طرح شخصی رائے کی تقلید اور اپنے دھرے کی بے جا حمایت پر جمود ہو گیا تو لوگوں نے قرآن و سنت کی بجائے اقوال رجال کو دین سمجھنا شروع کر دیا تو امت مختلف فرقوں میں بٹ کر تباہ ہو گئی۔ ام حسبتم کیا خیال کیا تم نے، ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما اور حالانکہ نہیں ہے، یاتیکم آئی تمہارے پاس، مثال الذین ان لوگوں کی جو خلو گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، البأساء سخت تنگیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولوا کہنے لگے، الرسول رسول سے، والذین اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، معہ اس کے ساتھ، متی کب، نصر اللہ اللہ کی مدد آئے گی، الا خبردار، ان بے شک، نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب ہے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکلیفیں پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیف صرف تم پر نہیں ہیں، بلکہ حباب بن ارد فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ نصرت یعنی مدد کی، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا تھا اور وہ اس کے قدموں تک پہنچ جاتا تھا، مگر یہ چیز اس کے دین سے اس کو نہیں پھیرتی تھی، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا تھا، یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہوگا۔ اس دین پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔